رو کے کہتے ہیں جوان یہ راز تھا ایک اللہ اور میرے درمیان، اب تجھے بتانا پڑ رہا ہے۔ جس صبح ہم نے نکلنا تھا اس سے جو پچھلی رات تھی، تو میں نماز عشاء پڑھ کے گھر جا رہا تھا، میں نے دیکھا کہ رستے میں ایک جانور مرا پڑا ہے۔ ایک عورت مرے ہوئے جانور کا گوشت کاٹ کے تھیلے میں ڈال رہی ہے۔ میں حیران ہو گیا کہ یہ مردار کھا رہی ہے، تو وہ چھپتے چھپاتے چل پڑی، میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ تو میں نے دیکھا کہ وہ ایک گھر میں داخل ہو گئی، تو اس کے کواڑ سے میں دیکھنے لگ گیا کرتی کیا ہے۔ 3 بچے چولہے کے ارد گرد بھوک کے ساتھ بلک بلک کے رو رہے ہیں، اور اس نے گوشت ہنڈیا میں ڈالا اور ان کو کہہ رہی ابھی پک جائے گا، ابھی میں دیتی ہوں۔ شقیق بلخی کہتے ہیں میری چیخ نکل گئی، اے شقیق بلخی تو حج کر رہا ہے، تیری معاشرے اور قوم کی ایک بیٹی اپنے بچوں کو مردار کھلانے پر مجبور ہے، کیا جواب دو گے روز قیامت خدا کو؟ تو کہتے میں گھر گیا، سارا کچھ اٹھا کے جو زیادہ راہ تھا اس کو دیا کہ خاتون کم از کم تو حلال کھا، باقی رہ گیا حج، اس سال نہیں تو اگلے سال کر لوں۔ اس عادت کی وجہ سے اللہ نے نہ صرف ان کا عمل قبول کیا بلکہ اس عمل کے صدقے اس سال کے جتنے حجاج تھے سب کے حج کو مقام قبولیت فائز کر دیا۔ لوگوں یہ تھی وہ عادتیں، یہ تھے وہ اخلاق جس سے معاشرے بنتے ہیں۔ ہم کدھر جا رہے ہیں؟ بے سمت معاشرہ، بے مہار معاشرہ، نہ اس کی منزل نہ اس کی سمت۔ تو کیا اگر اسی طرح اگر چلتے رہیں گے 70 سال اور آگے، تو ایسا نہ ہو کہ ملک کی آزادی کو گرین لگ جائے، ملک کی خوشیوں کو گرین، ملک کی آزادی کو گرین لگ جائے۔ اگر عادتیں یہی نہیں، اپنی طبیعت کے اندر وفا ڈالو، ملک کے ساتھ، دین کے ساتھ، آقا کے ساتھ، رشتہ داریوں کی حیا کرو، اپنے رشتے، اپنے ناتے، اپنی برادریاں، ماں باپ بہن بھائی، ان کے ساتھ بہیویئر اس طرح سے اپناؤ جس طرح اللہ نے اور اس کے رسول نے خود اپنی تعلیمات دی ہیں، قرآن نے دیا ہے، آقا نے اپنے عمل سے ثابت کیا۔ اگر آقا علیہ السلام کی ستھرے اخلاق اور اس روشنی کو ہم اپنانے میں کامیاب ہو جائیں، اللہ کی قسم 30 40 50 70 80 90 سالہ یہ زندگی سمجھنے کامیاب ہو گئی ہے۔ آؤ جوانوں، اپنی جوانیوں کو آقا علیہ السلام کے رنگ میں رنگیں، آقا کی اطاعت میں رنگیں، آقا کی محبت میں رنگیں۔ آپ آج یہاں سے جائیں، اس عزم کے ساتھ جائیں، جو بری بری عادتیں تھی ہماری زندگی میں آج اس محفل میں بیٹھ کے مولا توبہ کرتے ہیں۔ ہماری جوانیوں کا نور، اس کی حفاظت کرنے کی مولا ہمیں توفیق عطا فرما۔ اپنی پیشانیوں کو سجدوں کی لذت دیں، سچ بولیں، آنکھوں کو حرام کاری سے بچائیں۔ یہ وہ نور ہے جو جوان قبر میں لے کر چلا جائے، اور جب فرشتے پوچھتے ہیں من ربوں کا، ما دینوں کا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل محمد، جب جوان اپنا نور لے کے قبر میں جاتا ہے تو آقا فرماتے خوشو ہو، اس کو چھوڑ دو، تکتے نہیں یہ جوان کتنا پاک نور لے کے قبر کے اندر آیا ہے۔ آؤ اس کی حفاظت کریں، اس پر پیرا دیں۔ ہمارے پاس ایمان ہی تو ایمان ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے ہی کیا؟ اور اگر اس ایمان کو بھی ہم نے بری عادتوں کے ساتھ خراب کرنا ہے تو پھر انا للہ و انا الیہ راجعون کہنے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ بس یہاں بھی اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم ہمیں آقا علیہ السلام کے اخلاق حسنہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اختتام پر بار دیگر علامہ خلیق صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کے مومنین کا، اہل محلہ، اہل علاقہ، مندحال کا، اور یہ جو ہمارا گروپ ہے حسینی لکی گروپ، حسین باد لکی گروپ، اللہ اس گروپ کے اندر جتنے لوگ مل جل کر یہ کام کرتے ہیں اللہ سب کو شہر مدینہ پاک کی زیارت عطا فرمائے۔ صاحبزادہ صاحب کا شکریہ، پوری محفل میں وہ بیٹھے رہے، شاہ صاحب کا خطاب، شاہ صاحب کی نعت سنی، میرا خطاب سنا، شکریہ صاحبزادہ صاحب کا، ان کی شفقتوں کا۔ اللہ اس تعلق کو میرے اور آپ کے لیے روز قیامت بخشش کا ذریعہ بنا۔ ماشاءاللہ بڑے احسن انداز میں جناب پروفیسر جمیل احمد زاہد قادری صاحب اپنے نورانی خطاب سے
ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرما کر ہمیں مدینہ طیبہ کی گلی کا رستہ سمجھا رہے تھے. اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سامعین ذی احتشام، اب انعامات کی تقسیم کا سیگمنٹ شروع ہوا چاہتا ہے. میں گزارش کروں گا انتظامیہ جو یہ شناختی کارڈ کی کاپیز جمع کر رہے ہیں وہ ڈبہ جو ہے وہ سٹیج پہ پہنچا دیں. اتنی دیر میں ہمارے ہاں یہاں الصفا اسلامک سینٹر مندحال میں، الصفا اسلامک سینٹر یونین کونسل تھاتی کے تحت ہمارے جو محلے کے نونہال بچے ہیں اور بچیاں ہیں جن کو حافظ طیب الرحمن صاحب ماشاءاللہ ناظرہ قرآن مجید اور نماز اور کلمے وغیرہ اور سورتیں قرآن مجید حفظ کرواتے ہیں، ان کے درمیان تقریری مقابلہ ہوا، تجوید و قرات کا مقابلہ ہوا، اور وہ بچے جو سال بھر ریگولر طریقے سے حاضر ہوتے رہے، اچھا یونیفارم پہن کر مسجد میں وہ حاضر ہوتے رہے، چھٹیاں نہیں کی، ان کو ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ہم مہمانوں کے ہاتھوں سے ان کو انعام دے رہے ہیں. تو سب سے پہلے تجوید و قرات کے ساتھ قرآن مجید جو پڑھایا گیا اس ٹیسٹ میں اور اس امتحان میں دو بچیاں جو ہیں وہ اس میں پہلے نمبر پہ آئی ہیں. ایک جو بچی ہے وہ بنت شکیل شہزاد صابر، وہ پہلے نمبر پہ آئی ہے تجوید و قرات کے حوالے سے. تو میں گزارش کروں گا اگر سہیل شہزاد صابر قریب ہیں، بات میری سن رہے ہیں، تو وہ آ جائیں اور اپنی بھتیجی کا انعام وصول کریں. یہ اسٹوڈنٹ کی شیلڈز پہن لیں. میں گزارش کروں گا جناب قبلہ استاذی المکرم سے کہ علامہ فیاض احمد نظامی صاحب اپنے دست مبارک سے، اگر سہیل بھائی نہیں ہے تو نبیل یا تنزیل. جی سہیل بھائی آ گئے، جزاک اللہ. اس کے بعد دوسری بچی ہیں جو تجوید و قرات میں پہلے نمبر پہ آئی ہے، وہ ہیں بنت رفعت علی. رفعت بھائی، رفاقت بھائی اگر موجود ہے تو وہ تشریف لے آئیں اور اپنی بیٹی کا انعام وصول فرما لیں. یہ حافظ طیب الرحمن صاحب کی شب و روز محنت شاقہ، اور میں نے خود اس ٹیسٹ میں حصہ لیا ہے ماشاءاللہ بہت احسن طریقے سے، اور ان کی اس تیاری میں بہت کردار ادا کیا ہے جناب محترم حافظ و قاری شوکت علی قادری صاحب راولہ کوٹ سے. یہ یونین کونسل تھاتی میں الصفا اسلامک سینٹر کی انہوں نے بنیاد رکھی اور اس کے زیر اہتمام یہ مقابلہ جات ہوتے ہیں. تو میں گزارش کروں گا کہ حافظ شوکت علی قادری صاحب سٹیج پہ تشریف لے آئیں اور آپ بھی اس میں شریک ہو کر جناب رفاقت علی صاحب کو ان کی بیٹی کا انعام ان کے حوالے کریں. بنت رفعت علی. اس کے بعد تیسرا انعام جو ریگولر اسٹوڈنٹ آف دی ایئر ناظرات القرآن مجید میں، یہ ہماری پہلی کاوش ہے اور کوشش یہ ہے کہ بچوں کے اندر اور والدین کے دل و دماغ میں ناظرہ قرآن مجید کی اہمیت اجاگر ہو. تو اس حوالے سے ریگولر اسٹوڈنٹ آف دی ایئر کا ایوارڈ دانیال احمد ولد فضل الرحمن ان کے حضور پیش کیا جاتا ہے. دانیال احمد اگر موجود ہیں تو وہ اپنا انعام خود وصول کریں، نہیں تو ان کے والد گرامی جناب فضل الرحمن جو کہ کلاس فیلو ہیں جناب قبلہ استاذی المکرم کے، میں دوبارہ زحمت دوں گا جناب قبلہ استاذی المکرم قبلہ فیاض احمد نظامی صاحب کہ آپ اپنے پرانے اس بچھڑے ہوئے کلاس فیلو کو اپنے دست مبارک سے انعام عطا کریں. الصفا اسلامک سینٹر مندحال کے زیر اہتمام الصفا اسلامک سینٹر مندحال کے زیر اہتمام بچوں کے درمیان تقریری مقابلہ ہوا، جو دو طرح سے تقریری مقابلہ تھا. ایک بچوں جو بوائز تھے ان کا آپس میں مقابلہ تھا اور ایک بچیوں کا آپس میں مقابلہ تھا. تو بچوں میں
जो पहला इनाम हासिल किया है वो है तंजील शहजाद बिन शकील शहजाद, तशरीफ़ लाते हैं और अपना इनाम जनाब किबला जमील अहमद जाहिद कादरी साहब को ज़हमत दूंगा, आप अपने दस्ते मुबारक से आप ये इनाम तंजील शहजाद को अता करते हैं। तंजील शहजाद। उसके बाद बच्चियों में जो तकरीरी मुकाबला हुआ उसमें बिनते ताहिर महमूद मास्टर ताहिर महमूद, आप अगर यहाँ पे मौजूद हैं या उनकी फैमिली का कोई मेंबर मौजूद है, जी ताहिर साहब, तो अपनी साहिबजादी का जो इन्होंने तकरीरी मुकाबले में हिस्सा लिया और उसमें इनाम हासिल किया, वो अपने दस्ते उसका वसूल फरमाएं। जी ये मेरा भतीजा है जी। सबसे कम नंबर मैंने दिए थे इसको, बाकी तो जो दो जजेस थे उन्होंने ज़्यादा दिए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी तकरीर करता है जी, जज़ाकल्लाह। जनाब मास्टर ताहिर महमूद साहिब अपनी साहिबजादी का इनाम जनाब किबला प्रोफेसर डॉक्टर राशिद मसूद कल्यामी साहब के दस्ते मुबारक से वसूल करते हैं। बड़ी तादाद में उलमाए किराम, हुफ़ाज़े किराम, क़ुर्रा हज़रात, आइम्मा मसाजिद इस मजलिस में मौजूद हैं। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और शरारती शील्ड्स जो आपके साथ जाएंगी आपको हमारी याद दिलाती रहेंगी। मैं गुजारिश करता हूँ सबसे पहले शील्ड पेश की जाती है हमारी इस बस्ती का सबसे खूबसूरत किरदार जो नाज़रा कुरान मजीद की रोशनी इन्होंने हाल बच्चों में तकसीम कर रहे हैं, जनाब हाफिज़ तैयबुर रहमान साहिब। माशाअल्लाह मेरी बस्ती का, मेरी इस ढोक का, मेरे इस मोहल्ले का सबसे खूबसूरत अगर कोई किरदार मुझे कहे तो मैं हाफिज़ साहिब का नाम लूँगा। इंतहाई मेहनत शाका से, इंतहाई तनदही से और बड़ी जाफिशानी से माशाअल्लाह ये बच्चों के दरमियान अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, कुरान मजीद, कुरान हदीस की रोशनी की सूरत में फैला रहे हैं। तो इनको एजाज़ी शील्ड पेश की जाती है। मैं गुजारिश करूँगा जनाब किबला उस्ताज़ुल मुकर्रम को फिर ज़हमत दूंगा क्योंकि इन्हीं की शफ़क़त से और आपके ज़ेरे साया इन्होंने हिफ्ज़ कुरान मजीद को मुकम्मल किया। तो आप तशरीफ़ लाते हैं और हाफिज़ तैयबुर रहमान साहिब को अपने दस्ते मुबारक से ये शील्ड अता करते हैं। हाफिज़ मोहम्मद नाजिम सुल्तानी साहिब कंगर गाला के आप ख़तीब हैं और बड़े खूबसूरत अंदाज में आप इस इलाके में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को बेदार कर रहे हैं। हर मौके पे आपकी यही कोशिश रही है कि आप इन नौजवानों के दिलों में उस चिंगारी को भड़काते रहें जो इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में हर बंदा मोमिन के दिल में मौजूद होती है। आपको एजाज़ी शील्ड दी जाती है। मैं गुजारिश करूँगा जनाब मोहतरम मेरे भाई बरादरी मुकर्रम हाफिज़ अल्लामा अरशद ख़ान साहिब, आप अल्लामा हाफिज़ मोहम्मद नाजिम सुल्तानी साहिब को ये शील्ड देते हैं। हाफिज़ मोहम्मद नाजिम सुल्तानी साहिब माशाअल्लाह, यहाँ से जो जुलूस गया, यहाँ पे जो इस मोहब्बत की जो रोशनी फैली हुई है उसका बहुत सारा क्रेडिट जो है वो हाफिज़ नाजिम सुल्तानी साहिब को जाता है। अल्लाह करीम इनको सलामत रखे। हाफिज़ मोहम्मद उस्मान साहिब इनके नायब इमाम हैं और कंगर गाला मस्जिद में आप नायब ख़तीब हैं, इमाम हैं। मैं गुजारिश करूँगा स्टेज पे तशरीफ़ लाएँ और अपनी शील्ड हासिल करें। हाफिज़ उस्मान नज़ीर साहिब तशरीफ़ लाते हैं और अपनी शील्ड वसूल करते हैं। ये इलाका मंदहाल की मुख्तलिफ मसाजिद में नाज़रा कुरान मजीद की रोशनी फैला रहे हैं। अल्लाह करीम इनको कुरान का नूर अता करे। इनके भाई हैं हाफिज़ नोमान नज़ीर तशरीफ़ लाते हैं, बड़े खूबसूरत नातखान हैं और बड़े अच्छे कारी हैं। आप कुरान के नूर की ज़ियापाशियाँ बिखेर रहे हैं इस पूरे इलाके में। अल्लाह करीम इनको सलामत रखे। जनाब मोहतरम हाफिज़ मोहम्मद इशफाक जमाती साहिब तशरीफ़ लाते हैं और अपनी शील्ड वसूल करते हैं। आप ख़तीब हैं मरकज़ी कदीम जामिया मस्जिद मंदहाल के, आप तशरीफ़ लाते हैं और अपनी शील्ड वसूल करते हैं। हाफिज़ इशफाक साहब तशरीफ़ लाते हैं।
میں زحمت دوں گا جناب قبلہ پروفیسر ڈاکٹر راشد مسعود کلیامی صاحب کو، آپ تشریف لاتے ہیں اور اپنے دست مبارک سے حافظ محمد اشفاق صاحب کو یہ شیر پیش کرتے ہیں۔ موڑا شریف کا خوبصورت فیض، جس کی گونج اور جس کی آواز ہم پورے علاقے والے ہر روز دن میں 5 مرتبہ سنتے ہیں۔ میری مراد جناب صوفی محمد ریاض نقشبندی صاحب، مرکزی جامعہ مسجد غوثیہ مندھال کے آپ امام ہیں اور خادم کی حیثیت سے ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے یہ کام کر رہے ہیں، موڑا شریف سے بڑی خوبصورت نسبت رکھتے ہیں، تشریف لاتے ہیں اور آپ جناب پروفیسر جمیل احمد زاہد قادری صاحب کے دست مبارک سے اپنی شیلڈ وصول کرتے ہیں۔ ہمارے پاس تشریف فرما ہے مرکزی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف سے فارغ التحصیل جناب محترم علامہ